بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہمارا موضوع ہے خدا سے معافی مانگنا، اپنے گناہوں کی ازالہ کرنا، توبہ طیب ہونا۔ آگے وہ عظمت والی، وہ شان والی رات آ رہی ہے کہ جس رات کو ہم نے جاگ کر اپنی نیند کو قربان کر کے، اپنے آرام کو قربان کر کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ذریعہ گاری کریں، رب ذوالجلال کے ساتھ ہم مخاطب ہوں اور رب ذوالجلال کو کہیں کہ مولا ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، بڑے سیاکار ہیں، بدکار ہیں۔ مولا تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو جبار بھی ہے، تو قہار بھی ہے، لیکن مولا تیرے سوا ہم کس کے دروازے پہ جائیں؟ مولا تیری بارگاہ میں آئے ہیں تو تجھ سے مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ نہیں ہوتا گناہ کرنا کہ انسان کسی کو قتل کر دے۔ قتل کرنا گناہ ہے، بالکل گناہ ہے، لیکن کسی کی دل آزاری کرنا بھی گناہ ہے، کسی کو تکلیف دینا بھی گناہ ہے، اور کسی کو پریشان کرنا بھی، یہ بھی گناہ ہے۔ تو جب انسان گناہ کر لیتا ہے، گناہ کرنے کے بعد پھر جب اپنے اندر وہ اسے خوف پیدا ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، ایک مومن کی نشانی ہے۔ تو مومن کو چاہیے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، وہ رات آ رہی ہے عظمت والی، شان والی، تو اس رات کے اندر 27 رجب المرجب کی رات کے اندر رب ذوالجلال کے ساتھ مخاطب ہو کر اپنے سابقہ گناہوں کی اور اپنی جو خطائیں ہیں ان کی معافی مانگیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجا کریں کہ مولا ہم تو گناہ گار ہیں، تو کریم ہے، تیری بڑی شان ہے، مولا اپنی شان کے صدقے ہمیں معاف کر دے، تو یقیناً خدا ہمیں معاف کر دے گا۔ لیکن اس رات کی جو عبادت ہے، 27 کی رات کی، ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ نوافل رب ذوالجلال کو بہت پسند ہیں۔ نوافل پڑھنا، عبادت، یہ فرض جو ہے، نماز فرض تو ہم نے پڑھنی ہے، یہ ہم پہ فرض ہے، لیکن عبادت کا پتہ تو تب چلتا ہے کہ جو نوافل ہیں، یعنی اگر نوافل پڑھیں گے، رب کے ساتھ مخاطب ہوں گے، تو ایسی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے کہ میرے بندے کو دیکھو کہ مجھے سجدہ کر رہا ہے، نوافل کی صورت میں میری عبادت کر رہا ہے۔ تو ہمیں نوافل جتنا ہو سکے زیادہ پڑھنے چاہیے تاکہ ہم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں معافی مانگ سکیں اور اپنے سابقہ گناہوں کا بھی ازالہ کریں اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ تو رب بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، اللہ پاک معاف کر دے گا۔ لیکن عبادت کریں تو ایسی کریں، نوافل پڑھیں تو نوافل کی نیت بھی کریں، اور نیت کرنے کے ساتھ جتنے نوافل 2 پڑھ سکتے ہیں، آپ 4 پڑھ سکتے ہیں، یا 6 پڑھ سکتے ہیں، 8، جتنے آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، نوافل پڑھ کے رب ذوالجلال کی بارگاہ سے دعا کریں، اللہ ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ آنے والا ہمارا جو سال ہے اور آنے والی جو ہماری زندگی ہے اس کے لیے بھی دعا مانگیں، اللہ ہماری آسان کر دے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ دکھ تکلیفیں دور کر دے۔ لیکن اس رات کو جو بھی رب سے مانگو گے، جو بھی رب سے مانگو گے، رب عطا کرے گا، کیونکہ اس رات کو نسبت ایسی ہے، اس رات کے ساتھ ایک ایسی ہستی کا تعلق ہے کہ جس ہستی نے معراج کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج پر بلایا تھا، سیر کر رہی تھی، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر سیر کرائی تھی۔ تو ہمیں چاہیے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے، اپنے رب کے ساتھ مخاطب ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا، کیونکہ رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے اس رات کو ہم عبادت کریں، قرآن پاک کی صورت میں تلاوت کر کے گزاریں، یا نوافل کی صورت میں گزاریں، اور یا ہم ذکر و اذکار استغفار کریں، ذکر کریں، اور دیگر عبادات جو ہیں آقا کی ذات پر درود پاک پڑھ کر ہم رب کو راضی کریں، تو یقیناً ہمارا ایمان ہے اللہ ہم پہ راضی ہو جائے گا۔ اور دلی دعا ہے کہ اللہ پاک اس رات کے صدقے اور اس عبادت کے صدقے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔